بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کس جانور کی قربانی نہیں ہوتی؟ مطلب کیا کیا نقص اگر جانور میں ہوں تو اس کی قربانی نہیں ہوگی؟ تو آئیے جانتے ہیں۔ جانور خریدتے وقت خیال رکھیں کہ اگر جانور کا کان یا دم یا چکی 1/3 1/3 یا اس سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں تو قربانی نہیں ہوگی۔ 1/3 سے کم کٹا ہوا ہو یا سوراخ ہو تو قربانی ہو جاتی ہے، لیکن مکروہ ہے، بہتر نہیں ہے، افضل نہیں ہے۔ افضل یہ ہے کہ بالکل کوئی نقص، کوئی خامی نہ ہو، ایک چھوٹا سا نشان بھی نہ ہو، بے عیب جانور ہو۔ سینگ ٹوٹا ہوا ہو، اگر بالکل جڑ سے ٹوٹا ہوا ہو تو قربانی نہیں ہوگی۔ اگر تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہو تو پھر قربانی ہو جائے گی، مگر وہی مکروہ۔ اسی طرح جانور اندھا ہے تو قربانی نہیں ہوگی، کانا ہے پھر بھی قربانی نہیں ہوگی، بیمار ہے اور ایسا بیمار ہے کہ اس کی بیماری ظاہر ہے تب بھی قربانی نہیں ہوگی۔ کمزور ہے اور ایسا کمزور ہے کہ ہڈیوں کا مغز ہی ختم ہو گیا، بہت ضعیف ہے کہ چل پھر بھی نہیں سکتا، قربان گاہ تک چل کر بھی نہیں جا سکتا، مریل کمزور جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ نبی کریم کی طرف سے 3 قسم کے جانوروں کی قربانی کی اجازت ہے: اونٹ، گائے اور بکری۔ اونٹ، اونٹنی بھی جائز ہے۔ گائے کے ساتھ بھینس، بیل، بھینسا جائز ہیں۔ بکری، بکرا، دمبا، دمبی، بھیڑ شامل ہیں۔ اونٹ کم از کم 5 سال کا، گائے کم از کم 2 سال کی اور بکرا 1 سال کا ہونا چاہیے۔ بھیڑ اگر 6 ماہ کا ہو لیکن دیکھنے میں اتنا فربا ہو کہ سال بھر کا لگے تو اس کی قربانی جائز ہے، یہ عمر کا نصاب ہے قربانی کے لیے۔ دانت ٹوٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ اگر اتنے دانت ٹوٹے ہوئے ہوں کہ خود چارہ چبا کر نہ کھا سکے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ 2 دانت اگر ٹوٹے ہوئے ہوں تو قربانی ہو جائے گی، لیکن مکروہ ہے، خلاف سنت ہے۔ زبان بھی کٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ عام الفاظ میں کسی بھی قسم کا عیب جانور میں نہیں ہونا چاہیے۔ قربانی کے لیے جانور بے عیب ہو۔ قیمت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ خوبصورتی معنی نہیں رکھتی، بس کوئی عیب نقص نہ ہو۔ سب سے بڑا نقص کیا ہوتا ہے؟ دوندا۔ دوندے کی قربانی نہیں ہوگی۔ ابو داؤد ترمذی میں ہے: دوندا، کانا، کان کٹا ہوا، لاغر، سینگ کٹا ہوا، بیمار، لنگڑا، ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنی ہوتی ہے۔ پارہ نمبر 4 کا آغاز ہی اس بات سے ہو رہا ہے۔ عیب کے حوالے سے ایک یہ بھی چیز یاد رکھیے گا، اگر عیب جانور میں بعد میں پیدا ہوا ہے تو پھر اس کو عیب نہیں کہا جائے گا۔ مسنن عبدالرزاق میں ایک حدیث ہے: عبداللہ ابن زبیر نے ایک کانی اونٹنی دیکھی، انہوں نے کہا، اگر تو یہ کانی خریدنے کے بعد ہوئی ہے پھر تو قربانی جائز ہے، اگر خریدنے سے پہلے تھی پھر قربانی نہیں ہوگی۔ اگر خریدنے کے بعد جانور زخمی ہوا ہے، اس میں کوئی نقص آ گیا ہے تو قربانی ہو جائے گی، اگر خریدنے سے پہلے تھا تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ اگر قربانی کا جانور مر جائے تو نیا جانور خریدنا کیا ضروری ہے؟ نہیں،
جی نہیں، نیا جانور خریدنا ضروری نہیں ہے۔ ظاہر ہے آپ نے جمع پونجی سے جانور لیا تھا، ایک قدرتی آفت سے جانور مر گیا ہے یا بیمار ہو گیا ہے، یا ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ قربانی تک نہیں چلے گا، تو آپ قربانی سے پہلے اسے ذبح کر دیں تاکہ کم از کم اس کا گوشت تو کھا سکیں۔ یہ نہ ہو کہ حرام موت مر جائے اور کھانے کے بھی قابل نہ رہے۔ اور قربانی آپ کی اللہ کے حضور لکھی گئی، وہ تو سنت الحج میں ہے، ارشاد ربانی ہے۔ اللہ کو نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون، وہ تو تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔